الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے مبارک ہاتھوں سے انسان کو پیدا فرمایا اور پھر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے ذریعے انہیں اپنا قانون بتلایا۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کا نظام بنایا تاکہ ہم ظاہر کر دیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اچھے اعمال کر کے کون آتا ہے، اچھے عمل کون کرتا ہے۔ دنیا میں رب العالمین نے یہ نظام بنایا، اپنا قانون بتلایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور خصوصاً جنات اور انسان کو رب العالمین نے دنیا میں بھیج کر اپنے ضابطوں کا پابند کیا، اور پھر اس پر سزا اور جزا کا نظام بھی رکھا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے، ابن آدم جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے۔ پاس بیٹھنے والے اس کا رونا سن کے مسکراتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو پھر پاس بیٹھنے والے اسے جاتا دیکھ کر روتے ہیں۔ اکابر علماء کرام نے فرمایا کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو دنیا میں جب آئے تو وہ رو رہا ہو اور پاس بیٹھنے والے مسکرا رہے ہوں، اور جب یہ دنیا سے جائے تو یہ پاس بیٹھنے والے تو رو رہے ہوں پر جانے والا مسکرا رہا ہو۔ وہ کامیاب انسان ہے۔ اور اس طرح کی کامیابی کیسے ملے گی؟ موت کے وقت مسکراہٹیں کیسے ملیں گی؟ موت بہترین کیسے بنتی ہے؟ جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا تحفۃ المومن الموت، کہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو بندے کو اپنے معبود حقیقی اور محبوب حقیقی اللہ سے واصل کر دیتی ہے، اللہ سے ملا دیتی ہے۔ یہ موت انسان کے لیے تحفہ اور خوشیوں کا پروانہ تب بنتی ہے جب انسان موت سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی مان کے چلتا ہے، اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی میں زندہ کرتا ہے۔ اسی کا نام دین ہے۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی پہچان پیدا کرے کہ میں کیا ہوں، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ، اور بے وقوف اور کمزور آدمی وہ ہے جو اپنی مرضی پر عمل کرتا ہے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی ذات ارحم الراحمین ہے، لیکن اس نے ہمیں قانون دیا ہے دین اسلام کی صورت میں، اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ جب بندہ دین پہ عمل کرتا ہے، اپنی طرف سے محنت پوری کرے، تو تب بھی حق ادا نہیں ہوتا
پھر نتیجہ رب کے حوالے کرے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہمارے اکابر کا حال یہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، جنہوں نے صحابہ سے پڑھا، صحابہ کی زیارت بھی کی، صحابہ سے پڑھا، اور ہم ان کی فقہ کے مطابق دین پر عمل کرتے ہیں، ان کا حال یہ تھا، معمول یہ تھا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے، اور یہ کوفہ میں رہا کرتے تھے۔ اور اس طرح کی عبادت کے بعد جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور بیت اللہ کا طواف کیا، اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نفل کی 2 رکعتیں ایسی پڑھی کہ پوری 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ دیا، اور پھر فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، کہ یا اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا، بس کرم کر کے میرا کام بنا دے۔ تو توکل اس کو کہتے ہیں، اللہ پر بھروسہ اس کا نام ہے کہ ہم اپنی طرف سے عمل پورا کریں، جتنا ہمارا بس چلتا ہے اتنا دین پہ عمل کر کے پھر رب پر توکل کریں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، تو پھر بات بنتی ہے۔ اور اگر عمل ایک بھی نہ ہو، نہ زندگی میں روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حقوق العباد کی پرواہ ہے، لوگوں کے حق بھی دبائے جا رہے ہیں، سود بھی کھایا جا رہا ہے، اور پھر کہے کہ بس اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بیوقوف بندہ ہے۔ عقل مند وہ بندہ ہے وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، جو موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ دنیا میں اس کی زندگی کی گزران اور زندگی کی اٹھان اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ کام میری آخرت میں مجھے کیا فائدہ دے گا۔ انسان کے دنیاوی جو معاملات ہیں روزمرہ کے، ان میں بھی انسان دین کو پیش نظر رکھے اور اللہ کی رضا اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ سامنے رکھ کے کرے، تو اس کے دنیا کے کام بھی عبادت بنتے رہتے ہیں، اور دین کو ترجیح دے۔ دیکھیں ہم جنازے میں کتنے لوگ آئے ہیں، الحمدللہ ہمارے ہاں یہ شعور بیدار ہو رہا ہے کہ جنازوں میں لوگ کثیر تعداد میں آتے ہیں، لیکن کیا نمازوں میں بھی اتنے آتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ مسجدوں میں 2-4 نمازی ہوتے ہیں اور جنازوں میں سینکڑوں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جنازہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے، منہ رکھنے کے لیے پڑھتے ہیں کہ وہ ہمارے جنازے میں آئے تھے تو ہمیں بھی جانا ہے۔ بھائی جنازہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، اگر اس نیت سے آئیں گے کہ وہ ہمارے جنازے میں آئے تھے تو ہم بھی پڑھائیں، تو پھر وہ منہ تو رکھا جائے گا، ثواب نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے انسان جب عمل کرتا ہے اور دین اس کے پیش نظر ہوتا ہے تو پھر وہ کامیاب انسان ہے۔ جب دین کی بات آ جائے تو تمام دنیاوی منافع اور دنیا کے معاملات پیچھے بندہ چھوڑ دے اور اللہ کو سامنے رکھے، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھے، تو یہ کامل مومن ہے۔ یہ وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر رکھا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان سنایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا میرے بندے تفرغ لعبادتی، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ دنیا کا کام کر ہی کوئی نہیں، مطلب یہ ہے کہ دنیا پر دین پر دنیا کو ترجیح نہ دے، بلکہ دنیا پر دین کو ترجیح دے کر آگے رکھے۔ مسجد میں اذان ہو، اپنا کام چھوڑ کے نماز پڑھے، جمعہ آ جائے اپنا کام چھوڑ کے جمعہ پڑھے، کہیں حکم آ جائے کہ یہاں نظر جھکانی ہے جھکا دے، کہیں حکم آ جائے کہ اس کو دیکھنا ثواب ہے تو ادب سے دیکھے۔ یہ مطلب ہے تفرغ لعبادتی، کہ میری عبادت کے لیے میرے بندے اپنے آپ کو فارغ کر دے۔ فرمایا کیا کروں گا؟ املا صدرک غنا واسد فقرک، فرمایا تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور فقیری اور محتاجی کو تجھ سے دور کر دوں گا۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ آخرت میں کیا ملے گا اس کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون،
کہ کوئی نفس یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے رب نے موت کے بعد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا انتظام کر رکھا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ اسے سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، عزت دیتا ہے اور وقار عطا کرتا ہے، اور آخرت میں تو اتنا بڑا انعام ملے گا۔ فرمایا ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، آخرت کے انعام کی حقیقت کسی کان نے سنی نہیں ہے، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، اور کسی دل پر اس کا کھٹکا بھی نہیں گزرا کہ اللہ کتنا بڑا انعام دینے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی نعمتوں میں اور انعامات میں، عیاشیوں میں گزاری ہوگی، اور ہوگا اللہ کا نافرمان۔ جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا، اللہ فرشتوں سے کہے گا جہنم کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، اس کو ایک جھلک دکھاؤ۔ فرمایا ہمارے نبی نے کہ جب ایک نظر سے جہنم کو دیکھے گا دنیا کے سارے مزے بھول جائے گا، اور وہ کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں کوئی راحت اور سکھ دیکھا ہی نہیں، جہنم اتنی بری چیز ہے۔ اور فرمایا ایک ایسا شخص جس نے دنیا میں امتحانات میں، آزمائشوں میں اور مشکلات میں اور پریشانیوں میں زندگی گزاری ہوگی، لیکن اس نے دین کو فراموش نہیں کیا ہوگا، اللہ کی مان کے چلا ہوگا، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جائے گا، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کو پہلے جنت کی ایک جھلک تو دکھاؤ۔ فرمایا جب جنت کو ایک نظر دیکھے گا دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا، اور وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ تو آخرت کا انعام اتنی بڑی چیز ہے، اور دنیا میں بھی نیکی کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا میرے بندے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، تیرے دل کو غنی کر دوں گا، اور فقر اور محتاجی تو اس سے دور کر دوں گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا، تو پھر تمہیں دل کا فقیر بنا دیا جائے گا، دل کا غنا اس سے ختم ہو جائے گا، اس کا دل بھی فقیر ہوگا، اور ہر طرف سے بے اطمینانی کی راہیں اس پر کھل جائیں گی، وہ دنیا میں بھی بے چین اور بے قرار رہے گا، اور آخرت میں بھی پھر بے چین اور بے قرار رہے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے جو ہمیں یہ وقت عطا فرمایا ہے موت سے پہلے پہلے تک، آج یہ بزرگ چلے گئے، ہماری طرح یہ دنیا میں رہے ہیں، اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی چلے جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ جب ہمارا وقت پورا ہوگا، موت آتے ہی دنیا کا حساب شروع ہو جاتا ہے کہ تم نے کیسے گزاری ہے، اور انسان موت کے فرشتوں کو دیکھتے ہی اپنا انجام دیکھ لیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جس نے اللہ کی مان کے نہیں گزاری، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب کاش کہ آپ دیکھتے کہ جب یہ ظالم موت کے پنجوں میں جکڑے جائیں گے، یہ دنیا میں جو سمجھتے ہیں کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اور اپنے اقتدار اور دولت اور برادری کے نشے میں ظلم کرتے ہیں اور اللہ کا قانون توڑتے ہیں، فرمایا کاش کہ آپ دیکھتے جب یہ موت کے پنجوں میں جکڑے جائیں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے انہیں اپنے آہنی ہاتھوں میں جکڑیں گے اور کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روحوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تعملون، آج کے دن تمہیں رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا اس کی وجہ سے جو تم برے عمل کرتے تھے۔ بڑے بڑے فن خان اور بڑے بڑے لیڈر اسرائیل اور اس کی جماعت کو دیکھ کر ان کا خون خشک ہو جائے گا، اور یہ مرحلہ اتنا سنگین ہے، یہ مرحلہ اتنا مشکل ہے کہ موت کی تلخی، امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا کہ انسان کو اگر تلوار کے 300 زخم لگ جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی بری موت سے ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی اس کو سوچا ہی نہیں ہے۔ یہ عمل بد کا انجام ہے، کفر کا انجام ہے، شرک کا انجام ہے کہ اس طرح کی بری موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے
اللہ کی طرف سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو آرڈر ہے کہ نماز کے ٹائم دیکھا کرو کون کون نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہ اسے آرڈر ہے کہ جو نمازی ہو موت کے وقت اس پہ نرمی کرنا، اور جو بے نمازی ہو پھر اس کے برعکس تو ہم خود سمجھ لیں نا، تو یہ بری موت ہے اور یہ برے اعمال کے نتیجے میں آتی ہے کہ انسان کو موت کے وقت سے پریشانی ہے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشرا، فرمایا جب یہ فرشتوں کو دیکھے گا تو خوشخبری والا نہیں عذاب والا پائے گا، اور جب نیک بندہ ہوتا ہے اس کو جب موت آتی ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، فرمایا جب فرشتے اس کی روح لینے آتے ہیں تو بڑے خوشگوار موڈ میں آتے ہیں، بڑی خوبصورت شکلوں کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں یقولون سلام علیکم، ارے اللہ کے بندے تم پہ سلام ہو، تم نے ساری زندگی سلامتی کے ساتھ گزاری، اسلام کے ساتھ گزاری، ایمان کے ساتھ گزاری، کبھی دین کو، اسلام کو، مذہب کو فراموش نہیں کیا، آج موت کے وقت ہی تم پر اللہ کا سلام ہے۔ یقولون سلام علیکم، تم پہ سلام ہو، سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اب موت کے بعد سے قبر پہلی منزل ہے اور تمہاری قبر سے تمہاری جنت کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ پیغام ہے ہمیں کہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کریں، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں جو بندہ رہتا ہے انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، انبیاء معصوم اور صحابہ کرام محفوظ ہیں، ان کے بعد ہم سب گناہگار ہیں۔ دنیا میں جو انسان رہتا ہے اس سے کمیاں کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے میرے بھائیوں جو ہم میں سے دنیا سے چلا جائے بہتر تو یہ ہے، افضل یہ ہے کہ دنیا میں ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں کو معاف کرو گے اور ان پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زندگی میں بھی ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں، اور خصوصاً جو آدمی دنیا سے چلا جائے اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، اس سے غلطی ہو گئی، تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں، ہم اسے معاف کر دیں تو اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ اس پر بہت سے انعامات کا وعدہ ہے۔ باقی اگر اس مرحوم کے ساتھ کسی کا لین دین ہو تو ان کے بیٹوں کی طرف سے یہ اعلان بھی ہے کہ وہ ان سے مل کر اپنا لین دین کلیئر کر سکتا ہے۔ قرض کسی نے لینا ہے یا کوئی کسی نے دینا ہے، یہ معاملات ہر انسان کے ہوتے ہیں اور ان کو کلیئر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی معاف کرے تو وہ تو بہت بہتر اور افضل کام ہے اور ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی لینا چاہے تو اس کو شریعت نے حق بھی دیا ہے۔ اور وہ رسا بھی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ روایتی اعلان کر دیے جاتے ہیں اور بعد میں ان کے وہ رسا ان کے معاملات کو کلیئر نہیں کرتے ہوتے، یہ بھی غلط ہے۔ وہ رسا کو بھی وہ معاملات کلیئر کرنے چاہیے، صرف روایتی اعلان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمیں بھی بہتر یہ ہے کہ جانے والے کو معاف کر کے اللہ سے انعام اور اجر لیں تو بہت اچھی بات ہوگی، بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہوگا۔ آج ہم کسی کو معاف کریں گے تو کل ہمیں بھی کوئی معاف کرے گا، آج ہم کسی کو درگزر کریں گے تو کل ہمارے ساتھ بھی یہ وقت آنے والا ہے اور ہمارے جنازے بھی یہاں پڑے ہوں گے اور اس طرح لوگ کھڑے ہوں گے، تو پھر ہمیں بھی کوئی معاف کرے گا۔ اور کوئی معاف کرے نہ کرے، ہم مخلوق کو معاف کریں گے تو خالق تو معاف کرے گا ہی کرے گا نا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے، اور بطور خاص